رکوع شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ محبوب وہ دیہاتی جو سفر حدیبیہ میں پیچھے کر دیے گئے تھے، وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم اپنے اموال اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھے، آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ دیہاتی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دغا بازی ہم کس سے کرنے لگے ہیں۔ اگر تو یہ بات ہوتی کہ وہ اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے، اپنے اموال کی دیکھ بھال میں مشغول تھے، پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ محبوب جو وہ بول رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ہوا ایسے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نبی چلے عمرہ کر کے آتے، تو مدینے کے قرب و جوار میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، جو دیہات تھے، انہوں نے کہا جی قریش سے جا کے مقابلہ کریں گے، وہ انہیں واپس تو نہیں آنے دیں گے، وہ ان کو تو وہیں مار دیں گے، ہم نہیں جاتے۔ دل میں ان کے یہ تھا، اور محبوب آپ سے آ کے کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں، اپنے مال و دولت کی دیکھ بھال میں مشغول تھے۔ محبوب یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ جو بول رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کی زبان اور ان کے دل آپس میں میچ نہیں کرتے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان، اونچا پڑھ لیجیے، یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ اقرار باللسان، مومن گول مٹول نہیں ہوتا، ادھر بات آئی تو ادھر پھر گیا، ادھر بات آئی تو ادھر پھر گیا، نہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ نہ یہ نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے۔ محبوب یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے دل میں اور ہے، زبان میں کچھ اور ہے۔ یہ کیسے فریبی ہیں، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبان سے کچھ اور بکتے ہیں۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا۔ محبوب آپ ان سے پوچھئے نا، آپ بلکہ ان کو یہ بات بتا دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں کس کو کوئی کسی چیز کی حاصل ہے، کوئی چیز حاصل ہے اللہ کے مقابلے۔ اگر وہ ارادہ کر لے نفع پہنچانے کا، اگر وہ ارادہ کر لے نقصان پہنچانے کا، اس کے مقابلے میں تو کوئی چیز نہیں۔
بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تو تمہارے تمام عملوں سے باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، بلکہ تم تو گمان کرتے تھے کہ رسول اور جو رسول کے ساتھ اہل ایمان گئے ہیں یہ کبھی بھی اب واپس نہیں لوٹیں گے اپنے گھروں کی طرف۔ اہلیہم ابدا، اہلیہم ابدا، کبھی بھی اپنے گھر کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا کے پیش کر دی گئی تھی، شیطان نہیں پیش کیا۔ ہر برا عمل شیطان بندے کا اس کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کرتے ہیں، خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، اور بندہ کہتا ہے میں بڑا ہی چنگا کام کیتا ہے، بڑا ہی چنگا کام کیتا ہے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، محبوب ان سے کہیں کہ تم نے بڑا ہی برا گمان کیا یار میرے حبیب کے متعلق، میرے محبوب کے غلاموں کے متعلق بڑا ہی برا گمان کیا تم نے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو پھر ہلاک ہو گئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کے آیا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وہ کافر ہو گئے گمان کر کے میرے نبی کے متعلق برا گمان کر کے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی کہ یار آج میرا محبوب جا رہا تھا، تمہیں اپنے گھر والوں کی پڑ گئی، اپنی مال و دولت کی پڑ گئی۔ محبوب نے جو کہا تھا کہ چلو، اور یہ پیچھے رہ گئے، میرے رب نے ان کے لیے پورا رکوع نازل فرما دیے محبوب ان کی، پھر یہ تو ایسی تو پھر ایسے ہی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں رب العزت نے فرمایا محبوب اب اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ منافقوں کو عذاب دے، اہل ایمان کی بخشش فرما دے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کا کسی سے مشورہ نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی مشیت ہے، اپنا ارادہ ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، 7ویں ہجری کو فتح خیبر ہوئی۔ اب جب فتح خیبر ہوئی تو سرکار کے ساتھ صحابہ کرام جب مال غنیمت لینے کے لیے نکلے تو اس وقت انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی ہم بھی چلیں۔ اب اس کا ذکر میرے رب نے قرآن میں فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، محبوب وہ جو صلح حدیبیہ سفر حدیبیہ میں پیچھے کر دیے گئے تھے، جب آپ مال غنیمت کے لیے تشریف لے کے جائیں گے تو وہ کہیں گے ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ہم بھی چلیں آپ کے ساتھ، ہم بھی چلیں آپ کے ساتھ۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کیا وہ اللہ کی بات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ قل، حبیب فرما دیجئے لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، تم ہرگز 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 ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ آج مال غنیمت کی باری آئی تو ہم بھی چلے، اور جب کل اوکھا وقت آیا تھا تو ہم گھر والوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اپنے مال و دولت کی حفاظت کر رہے ہیں، محبوب نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا،
اب وہ چونکہ پڑھتے تو کلمہ تھے نا، اوپر اوپر سے تھے منافق، کلمہ پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب محبوب آپ ان کو کہیں گے نہیں تم نے نہیں ساتھ جانا تو فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، ان قریب وہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، محبوب بلکہ بات یہ ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون. اے محبوب وہ جو اعرابی اور دیہاتی جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا. اچھا جب بھی میں یہ لفظ پڑھا تھا نا مخلفین، مخلفین کا معنی ہے کہ ان کو پیچھے کر دیا گیا تھا، ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے پیچھے رہے ہیں. لیکن جب غور کر کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار یوں اس لیے فرمایا کہ پیچھے کر دیا گیا تھا. محبوب ان کی اپنی مرضی کون سی ہے، وہ منافق تھے، ہم نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ آپ کے ساتھ جاتے، ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. یہ تو قابل ہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، یہ تو قابل ہیں عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام، یہ تو قابل ہیں سعد بن ابی وقاص ابو عبیدہ بن جراح، یہ تو قابل ہیں میرے محبوب تیرے غلام بلال حبشی، یہ تو قابل ہیں محبوب تیرے سچے غلام کے تیرے ساتھ جا کے عمرہ کر کے آئے. آج کسی مرید کو اس کے پیر کے ساتھ عمرہ کرنے کا موقع مل جائے وہ پھولے نہیں سماتا. محبوب یہ کیسے ممکن ہے کہ منافق ہو اور تیرے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائے؟ نہیں محبوب، یہ تو ایک چھاڑنا ہے. ہم آج چھاڑ رہے ہیں منافق کون ہے، مومن کون ہے. محبوب تیرا چاہنے والا کون ہے، اور تیرے ایک اشارے پہ تن من دھن قربان کرنے والا کون ہے. محبوب ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان دیہاتیوں سے کہیے کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ کلمہ پڑھیں اور پھر کلمے میں قائم رہیں، ان قریب انہیں ایک جنگجو قوم کے ساتھ مقابلہ کے لیے بلایا جائے گا. یعنی مرتدین اہل یمامہ جنہوں نے جان بوجھ کر سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کا انکار کیا. جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فرمایا محبوب ان قریب انہیں ایک جنگجو قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے بلایا جائے گا. تقاتلونہم، ان سے فرمائیے کہ تم ان کے ساتھ قتال کر، او یسلمون، ان کے ساتھ اس وقت تک قتال کرنا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں. فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم نے میرے محبوب کے غلام ابو بکر صدیق کی اس بات کو مانا تو یؤتیکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں پھر بھی اجر حسنہ عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر تم پھر گئے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے تو يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تمہارے لیے پھر بڑا دردناک عذاب ہے. آخری آیت ہے اس رکوع کی. سرکار کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا گیا محبوب چلے یہ تو نہیں گئے لیکن ان میں کچھ اندھے بھی ہیں، ان کے متعلق کچھ مریض ہیں، کچھ اپاہج ہیں، ان کے متعلق ادھر انہوں نے سوال کیا، ادھر میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. لیس علی الاعمی حرج، کہ کسی اندھے پہ وہ میدان جنگ میں نہ جائے تو کوئی حرج نہیں. ولا علی الاعراج حرج، کوئی اپاہج لنگڑا وہ اگر میدان جنگ میں نہ جائے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں. ولا علی المریض حرج، کوئی مریض ہو بیمار ہو وہ میدان جنگ میں نہ جائے اس کے لیے کوئی حرج نہیں. لیکن اندھے کے علاوہ، مریض کے علاوہ، اپاہج کے علاوہ جو میدان جنگ میں نہ جائے پھر وہ منافق ہے. محبوب
اس کے لیے تو کوئی بخشش کا سامان نہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ محبوب کے اوپر بن آئی، پہلے کلمہ پڑھو اور محبوب کے اوپر بن آئے تو تم اپنے مال و دولت کی حفاظت میں مصروف رہو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ایک الگ بات ہے. میرے نبی کا کوئی صحابی اندھا بھی ہونا، سرکار کی عزت پہ بات آئے تو عبداللہ بن ام مکتوم جیسا وہ صحابی جو نابینا تھا، اس نے کہا اور کچھ نہ صحیح مجھے جھنڈا اٹھانے دو، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. میں اندھا ہو کے بھی حضور پہ اپنی جان مان تن من دھن قربان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ان قریب ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جس نے منہ پھیر لیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.